وصیت کے مطابق پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام مقرر۔ پرنس کریم 7 دہائیوں تک اپنی کمیونٹی سمیت دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں مصروف رہے۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 49 امام پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ کینیڈا کے صدر جسٹن ٹروڈو اور کچھ اور اہم شخصیات نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ جاننے کے لیے ہمارا پوڈ کاسٹ پورا ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ ناظرین، آج ہم تاریخ کے ایک اہم باب پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کی داستان جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پرنس کریم آغا خان چہارم کے بارے میں، جو نہ صرف اسماعیلی مسلمانوں کے 49 امام تھے بلکہ عالمی سطح پر ایک نمایاں فلاحی رہنما بھی رہے۔ 4 فروری 2025 کو پرنس کریم آغا خان چہارم کی وفات ہوئی اور ان کے بڑے بیٹے پرنس رحیم الحسینی کو اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کے طور پر نامزد کیا گیا۔ آج کی نشست میں ہم ان کی زندگی، کارناموں اور جانشینی کے حوالے سے تفصیل میں بات کریں گے۔ پرنس کریم آغا خان چہارم، اگر میں ان کی زندگی اور وراثت کی بات کروں تو پرنس کریم آغا خان چہارم 13 ستمبر 1936 کو جنیوا سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے تھا جس نے صدیوں تک اسلامی ثقافت، تعلیم اور فلاحی کاموں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1957 میں محض 20 سال کی عمر میں وہ اسماعیلی مسلمانوں کے 49 امام بنے اور اس کے بعد 6 دہائیوں تک انہوں نے اپنی برادری اور دنیا بھر کے ضرورت مندوں کے لیے بے شمار خدمت انجام دی۔ ناظرین، ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے اوپر بات کریں۔ پرنس کریم آغا خان چہارم نے دنیا بھر میں فلاحی منصوبے شروع کیے، جن میں سب سے بڑا آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک تھا، جس کے تحت تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں غیر معمولی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان، ہندوستان، مشرقی افریقہ اور وسطی ایشیا کے لاکھوں افراد کو بہتر معیار زندگی فراہم کیا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی اور ہسپتال جیسے عالمی معیار کے ادارے قائم کیے گئے۔ اور ناظرین، آغا خان ہسپتال کا سب سے بڑا، جو میں کہوں گا لوگوں کے لیے خدمات ہے، اس میں سب سے بڑا کارنامہ ہے آغا خان لیبارٹریز، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اپنے نتائج ہے وہ بھی فراہم کرتی ہے اور بہترین کارکردگی ہے۔ اس رپورٹ کو عالمی ہسپتالوں میں ٹرسٹ ورتھی مانا جاتا ہے اگر آپ پاکستان سے لے کے جاتے ہیں۔ اور آغا خان نیٹ ورک جو ہے، اس کی جو ٹرسٹ ہے، اس کے بھی جو کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی لوگوں کی بلکہ دنیا کے ضرورت مند لوگوں کی خدمات انجام دی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے پاکستان میں ان کے انتقال کا جو امپیکٹ ہے، تو پاکستان میں حکومتی سطح پر یوم سوگ منایا گیا اور 8 فروری 2025 کو جو قومی پرچم ہے اس کو سرنگو کیا گیا۔ اور میں اگر ان کے نماز جنازہ اور تدفین کی بات کروں تو 9 فروری 2025 کو لسبین میں، یعنی کہ پرتگال کا جو کیپٹل ہے، اس میں ان کا نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں دنیا بھر سے کئی سربراہان مملکت اور معزز شخصیات نے شرکت کی، جن میں شامل تھے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور اسپین کے سابق بادشاہ خوان کارلوس۔ اس کے بعد پرتگال کے جو صدر ہیں مارسلو ریبیلیو ڈی سوزا، وہ بھی اس جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، انہوں نے بھی اس جنازے میں شرکت کی۔ ناظرین، آغا خان جب تک حیات رہے، ان کی زندگی کا جو امپیکٹ ہے یا ان کا اثر رسوخ تھا وہ اس لیول پہ تھا کہ ملکہ برطانیہ جب ہر سال ایک خاص عشائیہ
کچھ چند ایک مخصوص لوگوں کو دیتی تھیں تو پرنس آغا خان ہمیشہ اس میں شامل ہوتے۔ بعد ازاں ان کی تدفین مصر کے تاریخی شہر اسوان میں ہوئی، جہاں پہلے سے ان کے خانوادے کے افراد دفن ہیں۔ ناظرین، اب بات کریں گے ہم پرنس رحیم الحسینی کی، جو 50ویں امام نامزد کیے گئے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے پرنس رحیم الحسینی کو اسماعیلی مسلمانوں کا 50واں امام نامزد کیا گیا۔ پرنس رحیم الحسینی کی زندگی اور تعلیم کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیوں اب 50ویں جو ہے وہ امام مقرر ہوئے ہیں۔ 12 اکتوبر 1971 کو جنیوا سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک میں اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور سماجی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر منصوبے چلا چکے ہیں۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کارکردگی اور جس کو میں کہوں گا ملٹی ٹاسکنگ سے ہمیشہ کی طرح بہت سے سوشل کاموں میں اپنا حصہ پلے کیا ہے۔ اور اگر پاکستانی جو صدر ہیں ان کی میں بات کروں، پاکستانی صدر آصف علی زرداری، انہوں نے لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات کی اور پرنس کریم آغا خان چہارم کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا، کیونکہ اب وہ جو ہیں اس وقت کرنٹ یا میں کہوں گا پریزنٹ جو ہیں وہ امام ہیں آغا خان کمیونٹی کے۔ ناظرین، اگر میں آغا خان چہارم کے اثر و رسوخ کی بات کروں تو ان کا چند شخصیات جو دنیا میں سب سے مشہور ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے، جنہیں نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ مغرب میں بھی عزت و احترام حاصل تھا۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا اور ہمیشہ امن، تعلیم اور ترقی کو اپنی ترجیح بنایا۔ آغا خان کا پاکستان کے لیے اگر میں کردار کی بات کروں تو ہم ان کے احسان مند ہیں کہ پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی اور ہسپتال قائم کیا، سکولز بھی قائم کیے اور تعلیم اور صحت کے شعبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی۔ اور میں یہ آج بھی بغیر کسی شک و شعبے سے کہہ سکتا ہوں کہ آغا خان کا سٹینڈرڈ، آغا خان کی تعلیم، آغا خان ہسپتال کا علاج پاکستان میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ گلگت بلتستان میں اگر فلاحی منصوبوں کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت فلاحی منصوبے متعارف کیے۔ گلگت بلتستان کا لٹریسی ریٹ آپ حیران ہو جائیں گے کہ باقی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ انفراسٹرکچر بھی ایسی جگہ پہ جو مشکل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں بھی بہت بہترین ہے۔ ناظرین، آغا خان کا انتقال جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اسماعیلی کمیونٹی کے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ ان سب انسانوں کے لیے نقصان ہے جس سے آج بھی آغا خان نیٹ ورک جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ہر ترقی کے منصوبے جس سے کوئی بھی انسان ان کے آغا خان نیٹ ورک سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سب کے لیے وہ نقصان ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے وہ سب اپنی وراثت میں اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ اپنی زندگی فلاح و بہبود، تعلیم اور ترقی کے لیے جو زندگی انہوں نے وقف کی، ان کے بیٹے پرنس رحیم الحسینی بطور 50ویں امام انشاءاللہ اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور نئے دور کا آغاز کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرنس رحیم الحسینی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا بھر میں ترقی اور خوشحالی کے کاموں کو مزید آگے بڑھائیں اور مزید ان میں اضافہ کریں، اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی باعث فخر ہے اور ہم ان کے ہمیشہ سے احسان مند رہیں گے۔ بلکہ خصوصی بات یہ ہے کہ آغا خان نے صرف پاکستانی نہیں، تمام دوسری انسانیت اور ملکوں کی بھی مدد کی ہے، فلاحی کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں جو بڑی ضروری ہے، میں ریسنٹلی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ٹویٹر کے اوپر کسی نے شیئر کیا کہ بھارت میں پرنس آغا خان جب گئے تو وہاں پہ، میں پرنس آغا خان چہارم کی بات کر رہا ہوں جن کا انتقال ہوا، تو جب وہ پرنس آغا خان وہاں گئے تو ان سے انٹرویو میں کچھ بڑے ہی ٹرکی سوال کیے پاکستان کے متعلق، مسلمان کمیونٹی کے متعلق، کہ جی مسلمان تو دہشت گرد ہیں، پاکستان میں ایکسٹریمزم ہے۔ تو انہوں نے اتنی بہترین اور اتنی شگفتہ انداز سے اس کا جواب بھی دیا، بلکہ ایسا جواب دیا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایون دوسرے جو مذہب سے لوگ ہیں وہ بھی آ کے یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ یار
اس انسان نے بہترین طریقے سے کاؤنٹر ہی نہیں کیا بلکہ پروف دیا، واضح کیا اور صاف کر دیا وہ سارا امیج جو مسلمانوں کا ایسے ملکوں میں جیسے بھارت ہے یا اسرائیل ہے یا دوسرے یورپی ملک ہیں جن میں بنایا گیا ہے کہ پتہ نہیں ہم تو صرف اور صرف ٹیررسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں اور خراب ہیں. اور انہوں نے پاکستان کی عزت پہ بھی جو سوال اٹھ رہا تھا اس کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے کاؤنٹر کیا اور کلیئر بھی کیا. یہ ان کی محبت کا ایک میں کہوں گا کہ سب سے بڑا ثبوت تھا کہ پاکستان میں آغا خان جیسے ہسپتال اور تعلیمی ادارے اور ٹرسٹ جو اتنا فلاح و بہبود کر رہی ہے اس پہ کام کیا ہے. آج بھی جب پاکستان سے مجھے کوئی رپورٹس بھیجتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ دیکھتے ہیں رپورٹس کہاں ہیں، تو میں دو ہی لیبارٹریز ہیں جن کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں، ایک آغا خان ہے، دوسرے شوکت خانم ہے. لیکن آغا خان سے اگر آپ کی رپورٹ آتی ہے تو 100% ٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ان کا انتظام ہے یا ان کے جو پروسیجرز ہیں وہ اتنے اسٹینڈرڈائزڈ ہیں کہ اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں 100%. خیر ناظرین، ہمیں اجازت دیں. ہم نے آج بات کی ایک ایسے باب پہ جو پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام اور میں کہوں گا دنیا کے لیے ایک باعث فخر تھا. اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کبھی کبھار کسی ایسے سیکٹ سے یا ایسے مذہب سے یا ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے جس کو شاید دنیا میں اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن وہ اپنے کام سے ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. ناظرین، ہمیں اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی اور آپ کی خدمت میں پھر ہم حاضر ہوں گے نیا ٹاپک لے کے، نئی انفارمیشن لے کے، نئی معلومات لے کے. ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس.